برطانوی ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی بریڈ فورڈ میں ہونے والے احتجاج پر ڈیمانش دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے۔ خبر کیا ہے؟ بڑی اہم خبر ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح کی یہ خبر ہے اس پر صرف حیرت نہیں ہے بلکہ اس پر ناراضگی بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور حیرت انگیز طور پر جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے تعلق پاکستان سے بتاتے ہیں۔ زیادہ ہمیں شرمندگی اس بات پر ہوتی ہے، اور کس کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں خبر کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ برطانیہ کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن میٹ کینل کو وزارت خارجہ طلب کر کے برطانیہ میں پیش آئے واقعے پر احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کیا ہوا؟ واقعہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سٹوری۔ دیکھیے، ہوا یہ کہ احتجاج کیا کچھ لوگوں نے، اور اس احتجاج میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی گئی۔ احتجاج کے دوران فیلڈ مارشل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ انہیں ایک کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی گفتگو اس مظاہرے میں ہوئی ہے جو بریڈ فورڈ، ویسٹ یارکشائر میں ہے، بریڈ فورڈ برطانیہ میں، وہاں مظاہرہ ہوا اور وہاں یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اور کس شخصیت کے بارے میں ہو رہی ہے اندازہ کیجئے، یہ وہ شخصیت ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا اس شخصیت کی وجہ سے بہت نام روشن ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، حافظ عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرے، چند ماہ پہلے ہی ہم نے اپنے عدلی دشمن بھارت کو جس طرح عبرت ناک شکست دی ہے، اس میں بڑا کردار حافظ عاصم منیر صاحب کا ہے۔ وہ شخصیت ہیں جن کو ڈونلڈ ٹرمپ ملنا چاہتے ہیں، اور بارہا ان سے بلا کر کے ملاقات بھی انہوں نے کی ہے۔ ان کی خدمات کو دنیا سراہ رہی ہے، لیکن ہمارے اپنے کچھ لوگ جو کہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے بہکاوے میں آ کر یا خود اس حد تک گر گئے ہیں، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب اس طرح کی چیزیں بھی مظاہرے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر افسوس، صد افسوس، لیکن صرف افسوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہی حکومت نے پھر کیا بھی ہے۔ حکومت پاکستان نے برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی ان دھمکیوں کا پھر سخت نوٹس لیا اور زور دیا ہے کہ برطانیہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی بھی کرے گا اور انہیں قانون کے مطابق جواب دہی ٹھہرایا جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں جسے میں نے کہا آپ کو کہ جو ترجمان دفتر خارجہ کے پاکستان کے طاہر حسین نے بھی برطانوی قائم مقام جو ہیڈ آف مشن ہے ان کو ڈیمانش جاری کرنے کی تصدیق کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر عمران خان کو سزائیں عدالت کے ذریعے ہو رہی ہیں، اگر یہاں ان کے جو لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے، تو اس میں پاکستان میں پہلے آپ نے مظاہرے کر کے جس طرح حملہ آور ہونے کی کوشش کی، بلکہ ہو گئے، 9 مئی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر نومبر میں جو آپ نے کیا 24، 25، 26 نومبر کو، اب وہ بھی ظاہر ہے فائرنگ کر کے کیا کچھ ہوتا رہا، کتنے سپاہیوں کی جان بھی گئی، لیکن 9 مئی تو وہ واقعہ ہے، وہ ثانیہ ہے کہ جس کو کسی طور بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی عدالتوں میں ظاہر تحقیقات کے بعد وہاں کیسز پہنچے اور وہاں پھر مختلف سزائیں مختلف لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ جو رہ گئے ہیں کہا جا رہا ہے ان کے خلاف بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ تو ان واقعات بھی، یعنی کہ آپ خود ہی واقعات بھی کریں اور پھر نعرے لگاتے پھریں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان والی باتیں، حالانکہ خان صاحب کو یہ نعرہ تو جب ہو کہ جب وہ اپنی کسی بات سے اس سے پہلے 180 ڈگری جو ہے یو ٹرن انہوں نے نہ لیا ہو، تو بارہا اس طرح کی گفتگو کرتے بھی ہیں پھر مکر جاتے ہیں۔ لاسٹ جو ملاقات ان کی بہنوں سے ہوئی، اس میں بہنوں نے باہر آ کر ظاہر ہے جو بھی شخص ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے اس کو بتایا کہ کیا کچھ کہا ہے خان صاحب نے، اور وہ باتیں نہ اس میں کوئی اس طرح کا مشورہ اپنی پارٹی کے لیے کہ جس کی وجہ سے KPK کے حالات بہتر ہو جائیں گے، وہاں غربت ختم ہو جائے گی، وہاں بے روزگاری ختم ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں اچھی ہو جائے گی، وہاں یونیورسٹیاں بننے لگیں، نہیں کچھ نہیں۔ نہ ہی انہوں نے وطن عزیز میں رہنے والے ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہوگا ان کے لیے کوئی پیغام کہ جناب کیا کرنا ہے انہوں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، نہیں، انہوں نے سیدھا بات کی اور ایک ہمارے بڑے ادارے کے سربراہ کے بارے میں پورا ٹویٹ انہوں نے کر دیا، جو ان کی ذہنی مریض جس طرح کہا گیا ان کے بارے میں، تو یہ باتیں درست اس لیے بھی لگتی ہیں کہ ایک شخص جیل میں موجود، عدالتوں سے سزا مختلف مقدمات میں ان کو ہو چکی، لیکن جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ جناب کیا سابق وزیر اعظم ایک پاکستان کے
تین ساڑھے تین پونے 4 سال جو وزیر اعظم رہے، اس کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اور آج اگر اقتدار نہیں رہا آپ کے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس قوم اور اس ملک کے دشمن ہو جائیں، اس اداروں کے دشمن ہو جائیں. کل تک آپ ان اداروں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جی آپ ہی کے لوگ، کہ جی ادارے کا سربراہ باپ ہوتا ہے ہم سب کا. اور آج کیا ہوا؟ کیا آپ لوگوں نے باجوہ صاحب کو تعریفوں کے پل نہیں باندھے، یا باجوہ صاحب کو آپ لوگوں نے ایکسٹینشن نہیں دی؟ یہ تمام باتیں جب تک آپ اقتدار میں تھے تو یہ باتیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو سمجھایا کرتے تھے کہ جناب یہ فوج کی وجہ سے ہی آج ملک میں امن و امان بھی ہے، قائم بھی ہے، کیونکہ سرحدوں کی حفاظت یہ کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں ہم، اس لیے چین کی نیند گھروں میں سوتے ہیں. اور آج اقتدار سے آپ کو اگر سیاسی جماعتوں نے آپ کے خلاف ووٹ دے کر کے آپ کو اسمبلی سے باہر، وزارت عظمیٰ سے باہر کر دیا تھا، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ کام کرنے لگ جائیں، اس قوم کے خلاف کام کرنے لگ جائیں، IMF کو خط لکھ کر کہیں کہ جنہیں قرضہ نہ دیں. جو حالات تھے، ڈیفالٹ کر جائے، دعائیں کرتے رہے آپ کے لوگ. اور اب تو جناب آپ نے حد ہی کراس کر دی. یعنی کہ جو اس وطن عزیز کو، پاکستان کو، اس کی سربلندی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو کام کر رہا ہے، جو شخصیت، جو آپ کے ازلی دشمنوں کو جو ناک چنے چبوا رہا ہے، اس کے خلاف آپ کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. اور مظاہروں میں اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے فورسز کے خلاف، چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز قابل اعتراض زبان، جس کے بعد پاکستانی حکومت نے برطانیہ سے سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا نوٹس لیا ہے اور بات کی ہے. تو اب دیکھیے ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور جو باہر بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ان کو واپس بھی لایا جائے گا پاکستان. اور پاکستان سے جو لوگ ٹویٹر ہینڈلر ہیں ان کے، یا دیکھیے یہ ویڈیو بنا کر کے پھر PTI نے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر بھی کی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو شیئر کریں، اور یہ کوئی بہت اچھا انہوں نے لگتا ہے شاید انہوں نے کام کیا. حالانکہ اس سے نہ صرف بدنامی ہوگی بلکہ آپ کی ذہن کی خباثت بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں. سیدھی سیدھی بات ہے. مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ آپ افراتفری چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر مجھے میرے کیے پر سزائیں مل رہی ہیں تو میں ملک کو کیوں چلنے دوں؟ آپ کو باہر نکال کر کے اور دوبارہ وزارت عظمیٰ آج دے دی جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. یہ سوچ ہے آپ کی. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور سب سے پہلے ہمارا ملک ہمارا پاکستان ہے. پاکستان نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. اس بات کو سوچیں، اور اس پاکستان کی وحدت اور پاکستان کی حفاظت ایک جو شخصیت کر رہی ہے، اس کا نام سید عاصم منیر، اور اس کے ظاہر ہماری فورسز ہیں، تو ان کے خلاف کم از کم کرنے سے باز رہیں. سیاسی جماعتوں کے خلافات ہوتے ہیں، آپ کیجئے اختلافات، نون لیگ سے کیجئے، پیپلز پارٹی سے کیجئے، MQM سے کیجئے، مولانا صاحب کی پارٹی سے کیجئے. آپس میں سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں ظاہر ہے ووٹ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ ہی برسرے بگار رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی بھی ہوتی رہی ہیں، کرتے رہیں. آپ خاص طور پر ایک دوسرے پر کارکردگی کی تنقید کیجئے کہ یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں اگر اچھا کام نہیں ہو رہا، اور وہ آپ کی KPK حکومت کو ترقی کے حوالے سے نشانہ بنائیں کہ جی کیا کام کیا ہے، کیا نہیں کیا. تو اس چیز پہ مقابلہ ہونا چاہیے کہ تاکہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں پھر آپ اپنا کام عوام کے سامنے رکھ سکیں کہ جناب آپ نے ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کیا، 5 سال ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیا. تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے کی ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آ چکا ہے، اور ان کو قرار واقعی کی سزائیں بھی ملیں گی.